ملک ریاض صاحب ایک زمانے میں کہتے تھے کہ میں باہر جا کے کاروبار کرنا حرام سمجھتا ہوں. اب وہ بڑے فخر کے ساتھ کہہ رہے ہیں اپنے ٹویٹر میں کہ جی میں نے دبئی میں جو ہے میں چھا گیا ہوں. سیاستدان خریدے جائیں، صحافی خریدے جائیں، چینلوں کے مالک خریدے جائیں، جو امیر آدمی جو ہے نوٹ دکھاؤ میرا موڈ بناؤ والی بات جو ہے وہ جو ہے رائج ہو جائے، سکہ راج الوقت ہو جائے، تو وہاں پہ کیا آپ جمہوریت کا یا کوئی فیوچر جو ہے نا اس کے متعلق کو جو ہے کوئی پکی سچی جو ہے امید باندھ سکتے ہیں؟ کوئی بتا دے کہ ریاست کا پیسہ ملک ریاض کے اکاؤنٹ میں کس طرح چلا گیا، جہاں پہ پاکستان میڈیا کی میجورٹی جو ہے اس کے اکاؤنٹیبلٹی یا احتساب جن لوگوں کا نہیں کر سکتی، جو مقدس گائے ہیں، جن کا نام جو ہے لینا حرام ہے بعض ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر، وہ اتنی جرت نہیں کر سکتے کوئی ان کا نام لیں. آپ حساب لگائیں کتنے اوبلائزڈ ہوں گے وہ ان سے. بڑا نہیں بولنا چاہیے، آپ ان کا گریبان کوئی نہیں چھڑا سکے گا. اس پہ بھی احتجاج کریں. صحافتی آزادی یا صحافت آزاد جو ہے صرف اس لیے نہیں ہے کہ آپ سلیکٹیولی کوئی مالدار آدمی ہے جو آپ کو بزنس دیتا ہے، آپ اس کے نقائص جو ہیں وہ تعریفوں میں بدل دیں، قصیدے میں بدل دیں، اور کوئی بندہ جو ہے وہ نہیں لگا سکتا. مثلا ہم سیاستدان تو آپ کا بڑا مشغلہ ہے نا، ٹارگٹ ہے ہر وقت، سافٹ ٹارگٹ ہیں، بالکل صحیح انہوں نے کہا. لیکن میں نے خود پچھلے کئی سالوں کے اندر بڑے بڑے نامی گرامی آپ کے اینکر پرسنز ہیں جنہوں نے مجھے ملک ریاض صاحب کے اور امیر آدمیوں کے اوپر کچھ سوال پوچھے، تو میں نے جو جواب دیے وہ پروگراموں سے کاٹے گئے. تم پلیز آپ لوگ جو ہے نا، آپ فٹ سولجرز ہیں پاکستان میں، صحافت کی جو جنگ ہے اس میں، اور میں آپ کے ساتھ ہوں. جو صحافت کی آزادی جو ہے بڑا ایک بنیادی ستون ہے، اور آزادی جو ہے کسی بھی ملک میں جہاں جمہوریت ہو، جہاں پہ اکاؤنٹیبلٹی جو ہے وہ پراپر ہو رہی ہو، وہاں پہ صحافت آزاد ہونی چاہیے. لیکن یہ صحافت آزاد نہیں ہے آپ کی. آپ جب میں پھر ریپیٹ کروں گا کہ پیکا کے قانون پہ جب کرتے ہیں تو اپنے گریبان میں آپ کی بات نہیں کر رہا، اپنے جو آپ کے مالکان جو ہیں، آپ کے نہیں چینلز کے مالکان، اخباروں کے مالکان، وہ اپنے گریبان میں ضرور جھانکیں. 10 منٹ ملتے ہیں آپ کو پبلک سروس میسج کے لیے ایک دن میں، آپ 10 سیکنڈ بھی نہیں دیتے. ایک نچوڑتے ہیں، ایک نوٹ جو ہے نا وہ نچوڑے جاتے ہیں باقاعدہ. یہ ڈبل سٹینڈرڈز جو ہے نا، اگر آپ لوگوں نے ہمیں تلقین کرنی ہے تو اپنی صفوں میں ڈبل سٹینڈرڈز جو ہیں ختم کریں، دوہرا معیار ختم کریں. میں آپ کے مالکان کو ایڈریس کر رہا ہوں، میں آپ کو بالکل، میں نے کل بھی ٹویٹ میں بھی جو ہے چیز نہیں دی. تو یہ سلسلہ جو ہے یہ اگر آپ جاری رہے گا، ڈپلیسٹی جو ہے سیاست میں بھی دوغلا پن، صحافت میں بھی دوغلا پن، اور ہر چیز میں جو ہے وہ عدلیہ میں بھی دوغلا پن، تو اس طرح یہ سلسلہ نہیں چل سکتا. یہ ہم لوگوں کو سب کو جو ہے نا ایک آنیسٹ بیہیویئر جو ہے وہ اپنانا پڑے گا. ادروائز جو ہے جو کل میں نے یہ پریسر اس لیے کر رہا ہوں، کیمرے بھی کم ہیں، بندے بھی کم ہیں، تو یہ مجھے نظر آ رہا ہے نا، تو میں یہ چیزیں پتہ نہیں یہ سنائی بھی جائیں گی کہ نہیں جنائی جائیں گی. یہ سیلف سینسرشپ جو ہے میں اس کا شکار ہو جاؤں گا. نہیں، یہ بالکل ایک بات ایسی ہے. میں ملک ریاض صاحب نے ایک ٹویٹ کیا ہے، میں اس پہ آتا ہوں. یہ جو میں اب صحافتی زبان میں یا صحافی جو مالکان ہیں ان کی زبان میں ایک شجر ممنوعہ کے جو ہے نا کو ہاتھ ڈالنے لگا ہوں. جو ہے دیکھیں، یہ ملک ریاض صاحب ایک زمانے میں کہتے تھے کہ میں باہر جا کے کاروبار کرنا حرام سمجھتا ہوں. یہ ان کا ایک ویڈیو ہے، میں وہ شام تک اس کو ٹویٹر پہ بھی ڈال دوں گا. اب وہ بڑے فخر کے ساتھ کہہ رہے ہیں اپنے ٹویٹر میں کہ جی میں نے دبئی میں جو ہے میں چھا گیا ہوں اور میں یہاں پہ کاروبار کر رہا ہوں، اور بتایا بھی ہے انہوں نے. تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مال و دولت کے لیے لوگ کس طرح بدلتے ہیں، اپنی جو زبان سے بدلتے ہیں، اپنی حرام اور حلال کی باتیں کرتے ہوئے پھر حرام کر لیتے ہیں، اپنا لیتے ہیں
کہ میں باہر نہیں جاؤں گا. آپ دیکھیں, آپ کو یاد ہوگا کہ وہ دو اینکر پرسن بیٹھے رہے اور وہ کیا ہوا, آپ کو یاد ہوگا. ذرا ماضی بعید میں چلے جائیں, کو 4 5 6 7 سال پہلے, یاد ہوگا آپ کو. تو دیکھیں یہ لوگ جو ہے نا, جس ملک میں جو ہے سیاستدان خریدے جائیں, صحافی خریدے جائیں, چینلوں کے مالک خریدے جائیں, جو امیر آدمی جو ہے نوٹ دکھاؤ میرا موڈ بناؤ والی بات جو ہے وہ جو ہے رائج ہو جائے, سکہ راج الوقت ہو جائے, تو وہاں پہ کیا آپ جمہوریت کا یا کوئی فیوچر جو ہے نا اس کے متعلق کو جو ہے کوئی پکی سچی جو ہے امید باندھ سکتے ہیں. اب دیکھیں, ملک صاحب کے متعلق کہا جاتا ہے کہ انہوں نے پاکستان میں کوئی ایسا فرد نہیں جس کو اوبلائج کیا. میں نے پہلے نہ کیا. میں نے پہلی دفعہ آواز ان کے خلاف اٹھائی کچھ 97 میں. میں نے پوچھا, میں نے کہا جی یہ بحریہ کا نام کیوں استعمال ہو رہا ہے, اور بحریہ بتایا کہ وہ ان سے کیا وصول کر رہا ہے. اس وقت اللہ تعالیٰ جنت نصیب کرے, سبی بخاری صاحب نے ابھی ٹیک اوور ہی کیا تھا, تو انہوں نے میرے پاس ایک ایڈمرل بھجوائے, ان کے جونیئر تھے, کہ آپ یہ نہ کریں. میں نے کہا چلیں مجھے آپ بتا دیں, اس وقت پرائیویٹائزیشن ہینڈل کر رہا تھا, آپ بتا ہی دیں کہ نیوی کو کیا فائدہ اس سے ہو رہا ہے, کیا پرسنٹیج نیوی لے رہی ہے, نیول چیف جی. تو یہ مجھے اس کا کوئی جواب نہ ملا. سلسلہ چلتا رہا, پھر جنرل مشرف کا معاشلہ آ گیا, اس کے بعد بھی چلتا رہا. تو یہ تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں, سیفلی کہہ سکتے ہیں کہ تقریباً 30 سال سے یہ سلسلہ جو ہے ملک ریاض صاحب کا چل رہا ہے. اور اس سلسلے میں بہت سارے پردہ نشینوں کے نام آتے ہیں, اور فائنل جو واردات جو 190 ملین پاؤنڈ والی جو ہوئی ہے, جب یہ مسئلہ اٹھایا تو مجھے ملک صاحب نے اپروچ کیا. میں نے ان کو کہا کہ ملک صاحب یہ نہیں سب قانونی ہوا ہے, سب کچھ قانونی ہوا ہے, اور کوئی اس میں غیر قانونی بات نہیں. میں اپنے وکیل کو آپ کے پاس بھجواتا ہوں. میں نے کہا نہیں, وکیل کو بھجوانے کی نہیں, میں سارے ایشو کو جانتا ہوں. اور الٹیمیٹلی جو ہے میں اس کمیٹی کا ہیڈ بھی بنا جس میں یہ سارے جو ہے وہ جو لہرایا گیا تھا کاغذ جو ہے وہ اس کے کانٹینٹس جو ہے کھولے گئے. اب دیکھیں, ایک شخص نے سارے پاکستان میں زمینیں جو ہے نا جو خریدی ہیں, وہ ان کی اپروول جو ہے ان سوسائٹیوں کی, بحریہ کی جو سوسائٹیز ہیں یا بحریہ کیا کہتے ہیں اس کو, ٹاؤنز جو ہیں, ان کی اپروولز میں آپ کو فلا نظر آئے گا. زمینیں جو ہیں وہ قبضے کی زمینیں لی ہوئی ہیں, جن میں بیواؤں کی زمینیں ہیں, یتیموں کی زمینیں ہیں, غریب لوگوں کی زمینیں ہیں, اور وہ سارے کا سارا جو ہے نا کسی نہ کسی طریقے سے, چاہے وہ پشاور میں ہے, چاہے وہ کراچی میں ہے, چاہے لاہور میں ہے, کہیں بھی ہے, اس میں کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے انہوں نے اپنی دولت کے زور کے اوپر انفلوئنس جو ہے وہ استعمال کیا ہوا ہے. یہ ٹرانسپیرنٹ ٹرانزیکشنز نہیں ہیں, یہ بحریہ ٹاؤن کی جو پچھلے 25-30 سال کی ٹرانزیکشن, یہ ٹرانسپیرنٹ نہیں ہے. یہ قومی سطح کے اوپر اس کی انویسٹیگیشن کرنے کی ضرورت ہے. کہ میرے شہر کے ہیں وہ, میں جانتا ہوں, اچھے کھاتے پیتے گھرانے سے ان کا تعلق ہے, بڑے رسپیکٹیبل لوگ ہیں ان کی فیملی. تو وہ جو ہے اس میں انہوں نے کہاں پہ سے یہ انہوں نے سفر سٹارٹ کیا اور کہاں پہ آگے, یہ ایک لمبی داستان ہے. میں آج دیکھوں گا کتنی کوریج ملتی ہے, تو اس کے بعد جو ہے پھر دوسری قسط بھی کروں گا. اگر مجھے آپ لوگوں نے کوئی میرا حوصلہ افزائی کی میری میڈیا نے, تو کنی جاتی ہے, یعنی کہ نام جو ہے آ جائے ملک ریاض کا تو سکرین کے اوپر جو ہے نا خاموشی چھا جاتی ہے, ٹوں یا اوئی آ جاندی ہے, یا کچھ طرح کو آئے. ہاں نہیں میں سب کو نہیں کہہ رہا, لیکن بڑے بڑے جید چینل ہیں جو ہے نا, نہیں میں ایک نہیں بد زیادہ ہے, میں اتنا نہیں, اتنا رعایت نہ کرو نا. تو یہ چیز جو ہے میرا خیال ہے کہ یہ ایک جرم کی پشت پناہی کرنی, ایک جرم کی اعانت کرنے کے زمرے میں آتا ہے جب میڈیا ان لوگوں کے ساتھ مل جاتا ہے.
یا سیاستدان مل جاتے ہیں، میں سیاستدانوں کو بھی اس میں شامل کرتا ہوں، یا جوڈیشری مل جاتی ہے، انہوں نے اسپیکٹرم کا لائسنس لیا، پتہ نہیں کتنے سال سے لے کے $700-800 ملین کی اس کی ورتھ ہے، بلکہ ہو سکتا ہے اس کی زیادہ ہو، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ بولے بڑے اسٹے پہ چل رہا ہے 8-9 سال، یعنی گورنمنٹ کو، حکومت کو، ملک کو جو ہے بلیک میل کیا جا رہا ہے۔ اور یہ جب لوگ اتنا پاورفل ہو جائیں کہ ریاست کو جو ہے وہ پامال کریں، تو پھر تو کوئی نہ کوئی کسی وقت جو ہے اگر مرد یا کسی سٹیزنز یا کوئی ادارے نہ آئیں تو پھر اللہ کی جو ہے نا وہ پکڑ میں لوگ آ جاتے ہیں۔ ان کے کاروبار میں جو ایسا ایسا سامنے جو آنے شروع ہو گئے ہیں کہ یہ ایک کاروبار نہیں تھا۔ میں کچھ چیزیں نہیں بتانا چاہتا، ان پہ پردے ہی رہے، کہ انہوں نے کسی اسٹیج پہ جو ہے وہ کچھ ایسے لوگوں کو بھی پیسے لگائے ہوئے ہیں جو ان کو نہیں لگانے چاہیے تھے۔ یہ پرانی بات ہے جنرل مشرف کے وقت میں، آپ سمجھ رہے ہوں گے۔ تو جو لوگ الٹیمیٹلی جن لوگوں سے یہ بنیاد چلی ہمارے ملک میں دہشت گردی کی، اور ان کو بھی انہوں نے پیسے لگائے، ان کو بھی اپنے دانے ہاتھ پہ رکھنے کے لیے۔ اب جب یہ ریاست کو اب چیلنج کر رہے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ پھر کوئی پیسے کے زور کے اوپر وہ چکمہ دے جائیں گے یا کوئی کوریج دے جائیں گے، تو آپ دیکھیں کہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ایک ڈیٹیلڈ ان کے اوپر چارج شیٹ جو ہے نیب نے لگائی ہے، اور اس کے اندر کوئی جس طرح پہلے ہوتا تھا کہ پی ٹی آئی کے وقت جو ہے کہ لوگ ٹی وی پہ بیٹھ جاتے تھے، جھوٹے الزامات کی بھرمار جو ہے گھنٹوں ہوتی رہتی تھی، نان سٹاپ ہوتی رہتی تھی، اور ہم سب جیل میں تھے۔ اب ان کی باری آئی ہے تو کوئی ایسا حربہ نہیں استعمال کیا جا رہا کہ کوئی غلط قسم کی باتیں میں اگر کرتا ہوں، اسمبلی میں کرتا ہوں یا یہاں کر رہا ہوں یا کسی ٹویٹر پہ کر رہا ہوں، سوشل میڈیا پہ کر رہا ہوں، تو اس کے سامنے جو ہے دولت کی دیوار وہ کھڑی کر رہے ہیں۔ آپ کے مالکان جو ہیں ان سب نہیں، جو بھی آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، جو اس پروفٹ ٹیکنگ میں جو ہے وہ شامل ہیں، تو یہ اب اگر کوئی سمجھتا ہے کہ یہ بات جو ہے رک جائے گی اور یہ انٹچیبل ہیں، ان کو کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا، تو وہ وقت چلا گیا۔ اب ریاست ان پہ ہاتھ ڈالے گی، اور ان کے جتنے بھی کاروبار ہیں پاکستان کے اندر اور انشاءاللہ تعالی اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ حکومتی سطح کے اوپر جو ہے ان کی ایکسٹریڈیشن بھی جو ہے وہ بھی کروائی جائے گی ان کو، کہ ان کو واپس بھیجا جائے، پاکستان واپس بھیجا جائے۔ ہماری ایکسٹریڈیشن کی ٹریٹی ہے یو اے ای کے ساتھ، اور کوئی بھی کنوکٹڈ ملزم یا کوئی ملزم ایسا ہو جس کو یہاں جس کی آنا ضروری ہو، وہ ایک کاروائی کے بعد جو ہے ان کو یہاں پہ لایا جا سکتا ہے۔ اب یہ اس قسم کا کسی بھی صورت میں یہ اس قسم کا جو مافیا جو ہے اس کو پیرل اسٹیٹ کو جو ہے نا رن کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ ماضی میں تھوڑے عرصے کے لیے اس قسم کی اسٹیٹ کو جو ہے تھوڑی سی آتی تھی، ہوش آتی تھی، یا ان کی آنکھیں کھلتی تھیں، لیکن اب کوئی ویسی بات نہیں ہے۔ اس کو پرسو کیا جائے گا۔ کوئی بتا دے کہ ریاست کا پیسہ ملک ریاض کے اکاؤنٹ میں کس طرح چلا گیا، کوئی پی ٹی آئی والے بتا دیں، عمران خان صاحب بتا دیں کس طرح چلا گیا۔ اور وہ القادر یونیورسٹی جو ہے وہ یونیورسٹی نہیں ہے، نہ انہیں ایچ ای سی سے کوئی چارٹر لیا ہوا ہے، ایک جعلی نام رکھا گیا ہوا ہے، وہ اس کی ایفیلیشن ہے گورنمنٹ کالج لاہور سے، بلکہ وہ کالج کا بھی درجہ جو ہے نا اس کو دینا جو ہے وہ بھی کالج کے نام کی جو ہے توہین ہے۔ وہاں پہ کوئی 150, 200, 250 جو ہے بچہ ہے وہاں پہ، جو مختلف علاقوں سے لا کے وہاں پہ رکھا گیا ہوا ہے۔ 2-3 وہاں پہ بلڈنگیں ہیں، 400 450 کتنے ایکڑ ہیں، 400 ایکڑ، 450 ایکڑ، 438 ایکڑ، 438 ایکڑ جو ہے اس زمین ہے وہاں پہ۔ اس کے علاوہ جو کیش جو ہے وہ جو پے ہوا ہے اس سلسلے میں، دوسری جو گریٹیفیکیشنز جو ہوئی ہیں وہ بھی میٹر آف ریکارڈ، اور جو اس سارے کیس میں سزا ہوئی ہے اس میں بار بار میں اس کی بھی کلیریفیکیشن کرتا چلوں کہ وہ کہتے ہیں جی کہ حسن نواز سے بھی تو پراپرٹی خریدی گئی، میں اس کی بھی کلیریفیکیشن کرتا۔ اس پراپرٹی کی ٹرانزیکشن بھی این سی اے نے جو ہے نا اس کو بھی انویسٹیگیٹ کیا، اور
جو پیسے انہوں نے ان کو پے کیے وہ انہوں نے ڈکلیئر کیے، وہ کوئی انہوں نے یہ نہیں کہ انہوں نے حسن نواز صاحب نے جو ہے وہ ٹرانزیکشن چھپائی. تو ایک بلڈنگ تھی، پرانی بلڈنگ انہوں نے خریدی، اس کے اوپر میسو انویسٹمنٹ کر کے، بلکہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ دو بیسمنٹس اس میں ایڈ کیے گئے، پوری بلڈنگ کو جیک پہ کھڑا کر کے دو بیسمنٹ ایڈ کیے گئے، پوری بلڈنگ کو رینوویٹ کیا گیا، اور اس میں میسو انویسٹمنٹ ہوئی. اور میرا خیال ہے لندن کا وہ بہترین جو ہے نا ایڈریس ہے 1 ہائیڈ پارک، بالکل ہائیڈ پارک کے بالکل سامنے ہے جو سینٹرل لندن میں. اس میں کسی قسم کی گریٹیفیکیشن جو ہے، یا تو ہے یہ کوئی چھپا ہوا پیسہ ہو، وہ ٹرانزیکشن جو ہے انویسٹیگیٹ ہوئی ہے، بلکہ اس سے ہی سارا سلسلہ شروع ہوا ہے. اس ٹرانزیکشن سے شروع ہے کہ ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے پیسے کہاں سے دیے ہیں، اور اس کے بعد ایک کے بعد جو ہے جہاں بھی برٹش بینکس تھے ان سب کو کہا گیا، تو ان کے سارے پیسے جو ہے سامنے آ گئے. اب یہ سلسلہ جو ہے آپ اب اگر کوئی سمجھے یا کسی کو کوئی خوش فہمی یا غلط فہمی ہو کہ یہ کسی طرح کوئی کمپرومائز ہوگا، یا یہ امید کی جائے کہ کسی وقت جو ہے کوئی حالات بدلتے ہیں تو ان حالات میں جو ہے ان کو کوئی ریلیف ملے گی، میرا خیال ہے باقی غیب کا علم تو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے کہ ان کو کسی قسم کی ریلیف جو ہے ملنے کی کسی سے توقع نہیں کی جا سکتی. نہ ہمارا عدالتی سسٹم ان کو ریلیف دے گا، نہ کوئی سیاسی قوت جو ہے یہ افورڈ کر سکتی ہے کہ ان کو اب ریلیف دلائے. اور ان کی اگر ایکسٹریڈیشن کی پروسیڈنگ سٹارٹ کی جاتی ہیں تو ان کو یہاں بھی لایا جائے گا، اور ان کے خلاف جو بھی دوسرے مقدمات ہیں، زمینوں پہ قبضے، انلیگل سوسائٹیز بنانا، وہ سارے کے سارے جو ہے مقدمات چلائے جائیں گے. یہ ایک چیز ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی ایٹ دا ہائیسٹ لیول، آپ حساب لگا لیں کہ یہ اکاؤنٹیبلٹی کس لیول تک پہنچی ہے. جہاں پہ آپ میڈیا جرت نہیں کر سکتے وہاں پہ یہ اکاؤنٹیبلٹی پہنچ گئی ہے. جہاں پہ پاکستان میڈیا کی میجورٹی جو ہے اس کے اکاؤنٹیبلٹی یا احتساب جن لوگوں کا نہیں کر سکتی، جو مقدس گائے ہیں، جن کا نام جو ہے لینا حرام ہے بعض ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر، وہ اتنی جرت نہیں کر سکتے کوئی ان کا نام لیں. آپ حساب لگائیں کتنے اوبلائزڈ ہوں گے وہ ان سے، کتنا مال لگا ہوگا کہ آپ 10 منٹ کی ایڈ جو ہے سوشل سروس میسیجز نہیں دے سکتے کہ یہ ملک کی جو چھوٹی چھوٹی پرابلمز ہیں، جو ہماری ہو سکتا ہے ہماری وہ پیدا کردہ پرابلمز ہوں، انہی کو آئیڈینٹیفائی کر دیں، ان کی شناخت کر دیں، تاکہ کوئی اچھا پیغام جو ہے پاکستان کی عوام کو جا سکے کہ آپ بجلی اس طرح استعمال کریں، پانی اس طرح استعمال کریں، اس قسم کے میسیجز دے دیں، یا ٹیکس ادا کریں، یا ٹیکس چوروں کے خلاف کوئی میسج آ جائے. تو آپ یہ میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی شخص کو یا کسی بھی ادارے کو جب تک ان کا اپنا دامن صاف نہ ہو، کسی کا دامن جو ہے داغدار یا اس کے دامن کو اس کے گریبان پہ ہاتھ ڈالنے کا کوئی حق نہیں پہنچتا. ریاست نے الٹیمیٹلی 25-30 سال کی چھوٹ کے بعد جو ہے ان کے گریبان پہ ہاتھ ڈال لیا ہے. اب ان کا گریبان جو ہے الحمدللہ، بڑا بول نہیں بولنا چاہیے، آپ ان کا گریبان کوئی نہیں چھڑا سکے گا. اکاؤنٹیبلٹی ہوگی، انصاف ہوگا، جن لوگوں کے حقوق انہوں نے چھینے ہوئے ہیں، جس میں حکومت بھی شامل ہے، ریاست بھی شامل ہے، ان سب کا جو ہے اکاؤنٹیبلٹی ہوگی. اور اگر یہ باہر بیٹھ کے کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو پاکستانیوں کو پاکستان کے اندر بھی اور پاکستان کے باہر بھی جو ہے اسٹیٹ جو ہے، ریاست جو ہے وارن کرتی ہے کہ آپ کا یہ پیسہ ڈوب سکتا ہے، کہ آپ یہ پیسہ اگر ان کے کاروبار میں پیسہ لگاتے ہیں، جس طرح پاکستان میں بہت سے لوگوں کا ڈوبا ہے، لوگ جو ہے لے کے پھرتے ہیں، ان کے پلاٹ کینسل کر دیتے ہیں اگر کوئی انسٹالمنٹ مس ہو جاتی ہے، اس دوران جو ہے ریٹ بڑھ گیا ہوتا ہے، نئے ریٹ کے اوپر آگے بھیج دیتے ہیں، ڈیلیوری نہیں دیتے،